بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی باللہ کی صحبت کا اثر نان بائی پر۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں رہتے تھے۔ ان کی خانقاہ میں ایک نان بائی حضرت کی خدمت کیا کرتا تھا۔ خصوصاً جب بھی کوئی وقت بے وقت مہمان آ جاتا تو وہ مہمانوں کی خاطر مدارات کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر حاضر ہو جاتا۔ حضرت اس سے بہت زیادہ خوش تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ صاحب کے یہاں کچھ مہمان آ گئے۔ اس نان بائی نے دیکھا کہ موسم خراب ہے مگر کچھ نیک قسم کے مہمان بے وقت آ گئے ہیں، تو اس نے کھانا پکا کر حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت یہاں مہمان آئے ہیں، میں ان کے لیے کھانا لایا ہوں، قبول کر لیجئے۔ حضرت کو بہت ہی مسرت ہوئی، خوشی ہوئی اور بے اختیار فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے۔ حضرت نے تھوڑی دیر تأمل کر کے فرمایا کچھ اور مانگ لو۔ طباخ نے کہا، یعنی روٹی پکانے والے نے کہا، نہیں حضرت بس یہی کچھ چاہیے۔ متواتر 3 مرتبہ جب یہی اصرار کیا تو چونکہ حضرت زبان مبارک سے یہ فرما چکے تھے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اس لیے اس کو اپنے کمرے میں لے گئے، اندر سے زنجیر لگا لی۔ نہ جانے پھر وہاں کیسی توجہ دی کہ آدھ گھنٹے کے بعد جب کمرہ کھول کر باہر تشریف لائے تو دونوں کی صورت ایک ہو گئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت خواجہ صاحب جیسے کمرے میں گئے تھے ویسے ہی باہر تشریف لے آئے، لیکن وہ نان بائی طباخ مدہوشی کی حالت میں تھا۔ کچھ دیر کے بعد اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ موت تو آنی ہی تھی، اس کا وقت مقرر تھا، اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کی خوش قسمتی کے ساری عمر تو طباخی کی روٹی پکاتا رہا، اور موت کے وقت اس نے خواجہ باقی باللہ بن کر آخرت کے بھی مزے لوٹے۔ اللہ والوں کی صحبت، ان کی توجہ
اور پر اثر نگاہ سے انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے اور ظاہر اور باطن کا رنگ بدل جاتا ہے۔ سید سلیمان رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے اور بیعت ہو گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ عربیت کے ایسے ماہر، زبان پہ آپ کو اتنا عبور حاصل ہے، پھر بھی آپ نے بیعت کر لی؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا کر اپنی جہالت کا اندازہ ہوا، تم تو مجھے بڑے عالم کہتے ہو۔ نقطے کی بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منگوائی جس میں اہل اللہ کی محبت کو اعمال پر مقدم کروایا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو اعمال آپ کی محبت کو بڑھاتے ہیں ان اعمال کا سوال کرتا ہوں۔ تو فرماتے تھے اس دعا میں اہل اللہ کی محبت پہلے اور اعمال کی محبت کی دعا بعد میں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ صحبت اولیاء سے انسان کو نیک عمل کی توفیق ملا کرتی ہے۔ اللہ والوں کی محبت سے جہاں قلب میں رقت، تواضع اور انکساری اور فنائیت کی شان پیدا ہوتی ہے، وہیں علوم و معارف کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ بری صحبت کا برا انجام۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا اور فرماتے ہیں، ایک ہمارا خادم تھا۔ خادم لوگ جو ہوتے ہیں پھر ان کی رعایت بھی کرنی پڑتی ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایک مرتبہ آپ کے خادم کا بھائی بیمار ہوا اور اس کے اوپر جان کنی کا عالم طاری ہو گیا، یعنی آخری وقت، آخری لمحات، آخری علامات پوری ہو گئیں۔ تو خادم نے آ کر کہا کہ حضرت میرا بھائی ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو آپ تشریف لائیں، چلیں، دعا بھی کر دیجئے اور اس موقع پر اس پر توجہ بھی کر دیجئے، اس کا معاملہ اچھا ہو جائے گا، خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ وہاں گیا، دعا بھی کی اور پھر توجہ بھی کی، لیکن توجہ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں بہت دیر بیٹھا رہا اور توجہات ڈالتا رہا، مگر اس بندے کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ روحانیت کا بندہ اگر کسی بندے پر توجہ کر رہا ہو تو پھر دل پر اثر تو لازمی ہونا چاہیے، مگر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت دیر بیٹھ کر توجہ کی مگر اس بندے کے دل پر کوئی اثر ظاہر نہ ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہوا اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، میرے اللہ، میرے مولا رحمت کر دیجئے، رحمت فرما دیجئے اور بات میرے اوپر واضح کر دیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر الہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر واضح فرمایا کہ اس بندے کی مصابحت بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ تھی، اس بندے کا بیٹھنا اٹھنا بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ تھا، اس کی دوستی تھی کافروں کے ساتھ اور کافروں کی دوستی کی وجہ سے یہ ان کی باتیں سنتا تھا اور ان کے ساتھ راہ اور رسم رکھتا تھا۔ اس کی ظلمت ایسی تھی کہ وقت کے مجدد نے بھی توجہ ڈالی تو اس بندے کے دل پر کچھ بھی اثر نہ ہو سکا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرید کی انگلی پر شہد۔ ایک آدمی طالب صادق تھا، کسی شیخ سے بیعت تھا،
خلوص دل سے اس کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن اس شیخ کی نظر اس کے مال پر تھی۔ کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔